تقویٰ کہہ کے بیان کیا ہے وہ عطا کر دیا جائے۔ اللہ اللہ بے شک ایمان ماننے کو کہتے ہیں، اور جب ایمان اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو ماننے والا ہر بات ماننے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ بے شک اب ماننا کسے ہے؟ اسے ماننا ہے نا جس نے پیدا کیا۔ اللہ بے شک اسے ماننا ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی جس نے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کیا، بے شک بے شک اسے ماننا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ حالانکہ فرشتے نور سے بنے ہیں، جن آگ سے بنا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے انسان تیری تخلیق کو میں نے حسین سے حسین تر کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لباس میں اللہ پاک نے اس نور کو جلوہ گر کرنا تھا جس کا یہ سارا ظہور ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارا سرور ہے، اور جس کے قدموں کی خیرات یہ شعور ہے۔ آج وہی لوگ گمراہ ہیں، آج وہی لوگ نفاق زدہ ہیں، وہی لوگ حسد زدہ ہیں، وہی لوگ انسانیت کے دشمن ہیں، وہی لوگ اسلام کے باغی ہیں، وہی لوگ ایمان کے چور ہیں، اور وہی لوگ جو تقویٰ سے محروم ہیں، جنہیں یہ شعور نہیں ملا کہ کملی والا کون ہے۔ اللہ اللہ بے شک ہم نے سمجھنا ہے کہ کملی والا کون ہے۔ ایک آواز ہو کر بات کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے کملی والا کون ہے، سنو۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے وہ مکھڑا ہو تو ایسا خوبصورت ہو، چہرہ ہو تو ایسا باجمال ہو، بے شک اور زلفیں ہوں تو ایسی خوشبودار ہو۔ اب اللہ فرماتا ہے ذرا سوچو، تمہیں انسان بنایا گیا اسی وجہ سے کہ جب تمہیں عشق کرنے کا کہا جائے، محبت کرنے کا کہا جائے، اور جب تمہیں یہ بتایا جائے کہ بنانے والا جس سے محبت کر رہا ہے، بنانے والا جس وجہ سے تمہیں بھی محبت کر رہا ہے، اور بنانے والا جس وجہ سے تمہاری بھی قدر کر رہا ہے، بے شک اب سنیے وہ کیا ہے۔ یا ایوہ النبی، براہ راست اللہ خطاب فرما رہا ہے، النبیو کہہ کر نبی کو پکار رہا ہے۔ نبی نبا سے ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ خبر کون دے رہا ہے، اور یہاں نبی اس خبر کی بات کر رہا ہے جو نبی خود نہیں دے رہا ہے، لب نبی کے ہیں، دے خدا رہا ہے۔ اب مجھے بڑا افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کے ہمسائے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی عقیدت کے لوگوں کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اس لیے میں انہیں تو شرم نہیں آئی لیکن مجھے بہت آ رہی ہے، کیونکہ وہاں بھی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں
बात पूरी करूंगा लेकिन इख्तिसार से करूंगा। या अय्युहन नबिय्यो, ऐ प्यारे नबी, अब नबी है नवासे, खबर। और ये कैसी खबर है, जरा गौर से सुनो। कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह फरमा ये रहा है कि जिस नबी को मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, जिसकी जुल्फे खुद मैंने संवारी है, जिसका चेहरा खुद मैंने बनाया है, जिसको सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक अपने प्यार का मजहर बनाया, ये वो नबी है। अपनी मर्जी से ये बोलता ही नहीं है, बोलता ही तब है जब होते इसके लब हैं, बोलता फिर इसका रब है। बेशक बेशक। हजरत अब जरा खिताब का जायजा ले। अल्लाह फरमा रहा है महबूब इन्हें क्या खबर, इन्हें क्या अंदाजा हो सकता है कि तू कौन है, तेरा मकाम क्या है, तेरी शान क्या है, मैं खुद बताऊंगा। अन नबी हो। अब ये बात आपने पल्ले बांधनी है कि नबी होता ही वो है, नबी होता ही वो है जिसकी खबर खुदा की खबर होती है। और यहाँ बस एक जुमला मैं और बढ़ाना चाहता हूँ। एक खबर है पहुंचे, एक खबर है सुनी जाए, एक खबर है देखी जाए, एक खबर है समझी जाए। और जिस खबर की बात हम कर रहे हैं, अगर उसका मेयार इतना बुलंद हो जाए कि जमीनें भी नीचे रह जाए। आप सब इतनी मोहब्बत से बोले और इतना ऊंची आवाज में बोले कि जब इनकी शर्म खत्म हो गई है तो कम से कम आपकी आवाज इतनी उठ जाए। अब सुनिए, मेरे और आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास बुलाया। बेशक। इससे पहले भी नबियों को अल्लाह बुलाता रहा, लेकिन मंजिल हर किसी की एक नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलाया, वो दूर पे बुलाया, फरमाया प्यारे मूसा आइए किताब ले जाइए। कमली वाले को फरमाया महबूब किताब लेने के लिए मत आइए, हम आपको सर के बालों से लेकर आपके पूरे वजूद को ही कुरान बना दें। बेशक बेशक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तकाजा किया था, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मेरी कौम तुम्हें देखना चाहती है। तो अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ऐ प्यारे मूसा तू कलीम जरूर है लेकिन तू मुझे देख नहीं सकता। तो मौला कोई भी नहीं देख सकता। आवाज आई नहीं, एक है जो मुझे देखेगा, जिसे मैं दिखाऊंगा। अब सरे शाम नबी के कदमों से लिपट कर जिब्रील अर्ज करते हैं। आरफों के बादशाह ने बड़ी कमाल बात कही है, जेकर चाहे वहदत रब्ती मल मुर्शिद दियां तलियां हो। आज जिब्रील मुरीद है, अल्लाह वाला मुर्शिद है, और जिब्रील नबी के कदमों को चूम रहा है। आवाज देने की इजाजत नहीं, दरवाजा खटखटाने की इजाजत नहीं। इसीलिए जिब्रील खामोशी से छत फाड़ कर आपके कदमों से लिपट कर चूमते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। ये तीन बयान कर रहा हूं आपके सामने।
یہ دین ہے۔ یہ غسلوں کا نام دین نہیں ہے، یہ اٹے سٹے کا نام دین نہیں ہے، یہ سازوں پر لوگوں کو بے وقوف بنانا دین نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، دین یہ ہے جو کملی والا ہے، اللہ بے شک، کملی والے کی ادائیں ہیں اللہ اور جو کملی والے سے وفائیں ہیں، اللہ بے یہ شک دین ہے۔ بے شک، یہ اللہ کا ذکر دین ہے، یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دین ہے۔ بے شک، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بے شک، کوئی سجدے کے لائق نہیں، بے شک، کوئی عبادت کے لائق بے نہیں۔ شک، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، بندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن بھائی جب تم نفس پرستی کرتے ہو، اپنی پوجا کرتے ہو، اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہو، تو ذرا تصور کرو کہ تم اللہ کو کیا مان رہے ہو پھر؟ اللہ اللہ کو ماننا ہے تو پہلے نفس کو قتل کرو۔ اللہ باج فقیراں کسے نہ ماریا، اے ظالم چور اندر دا ہو۔ اللہ بے آپ شک، کی خواہشات کا یہ عالم ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھئی کیوں بول رہے ہیں؟ تاکہ کوئی بے وقوف بن جائے۔ آپ غیبت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یار مزہ آ رہا ہے۔ آپ عزت نفس لوگوں کی پامال کر رہے ہیں، بھئی کیا کر رہے ہو؟ یار میں تو بس لوگوں کو وہی بات کہہ رہا ہوں جو سچائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سنو، اللہ قیامت کے دن اللہ ان لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دے گا جس نے دنیا میں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپایا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اللہ حضرات آئیے بے شک، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، محبوب خدا کو جانیے۔ میرا اور تیرا نبی میرے اور آپ کے ذکر کا محتاج نہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تو جانتے ہی نہیں، ذکر کیا کریں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں کیا بنایا۔ اللہ اللہ بے شک بے شک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ غور کریں قرآن کے حصے پر غور کریں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ بے شک، اب ترتیب دیکھیں، میں بڑی کوشش کر کے اختصار کو سامنے رکھ کے آپ کو بر وقت فارغ کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھیے کلمے سے بات شروع ہوتی ہے، اللہ اور یہی وہ کلمہ تھا جو آسمان کی بلندیوں پر لکھا ہوا تھا، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے سوال کیا تھا، اے میرے پروردگار بس میرا تو ایک ہی سوال ہے کہ کیا سب سے پہلا انسانی وجود تو نے مجھے نہیں بنایا؟ آواز آئی، اے پیارے آدم سب سے پہلے انسان کے طور پہ تمہیں ہی بنایا گیا ہے۔ عرض کیا مولا اگر میں پہلا انسانی وجود ہوں تو پھر وہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش کی بلندیوں پہ لکھا ہوا؟ اللہ اللہ بے شک بے شک، آواز آئی، پیارے آدم اگر یہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا۔ جبریل امین سے نبی رحمت نے پوچھا، جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا آقا مجھے کچھ اندازہ نہیں، البتہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا، چڑھا کرتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جبرائیل سنو، اللہ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے
وہ ستارہ میں محمد تھا. اللہ 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 بے شک بے شک یہ ہے وہ نبی. اور نبی کی شان میں ایک کلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ هو الذي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول محمد اللہ کے رسول ہیں. کلمے میں محمد اللہ کے رسول ہیں. اور یہ قرآن پاک کا تعارف میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کی شان کیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. فرمایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے اسے لوح خاص میں تختی میں محفوظ کر دیا تھا. یہ قرآن ہے محفوظ تھا. لیکن اسی قرآن میں سے محمد رسول اللہ اللہ نے کلمے کے ساتھ لگا کر عرش کی بلندیوں پہ لگا دیا. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پوچھے بھائی تم نبی کی اتنی تعریف کر رہے ہو, اللہ سے ملا رہے ہو, تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ تو پہلے ہی ملے ہوئے. بے شک بے شک. تو پھر تم یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں اور آپ بھی اللہ سے مل جائے. اللہ سے ملنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. دیکھیے میں اب آخری کلام کر رہا ہوں. ان اللہ بولیں ذرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے. فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب جب اللہ بھیج رہا ہے تو فرشتوں کی بھی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ بتا یہ رہا ہے جو میرے عاشق ہیں نا, جو کام میں کرتا ہوں وہ اس کام کو پھر شروع کر دیتے ہیں. اللہ 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 بے شک. اور فرمایا تم بھی تو ایمان والے ہو. بول کر دکھاؤ. صرف نماز میں ہی تو غفلت کرتے ہو نا. اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز غفلت کرنے سے کتنا بڑا تمہارا نقصان ہو جاتا ہے. نماز کی وجہ سے آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے. وضو کرتے ہو تو جسم پاک ہو جاتا ہے. نماز پڑھتے ہو تو تمہاری روح پاک ہو جاتی ہے. اور اللہ کا نام لیتے رہتے ہو تو تمہارا دل پاک ہو. یہ پوری ترتیب بنی ہوئی ہے نا بھائی. اب اللہ فرماتے ہیں اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے. اللہ اللہ بے شک. اور یہ بھیجنے کا عمل جو ہے اس کا ٹائم فکس نہیں کہ آپ بھیجا صبح بھیجا شام بھیجا. جب اللہ فرما رہا ہے نا کہ میں بھیجتا ہوں, اس کا مطلب ہے صبح بھی بھیج دوں, شام کو بھی بھیج دوں, دن کو بھی بھیج دوں, رات کو بھی بھیج دوں, ہر گھڑی ہر لمحہ ہر. وہ ایک دریا ہے جو موجزن ہے اللہ کی بارگاہ سے نبی کی بارگاہ تک. اب فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. اور سب سے بڑے مزے کی بات ہے جو اہل ایمان پڑھتے ہیں. اب ہم یہاں دور پڑھ رہے ہیں, فرشتے آئے ہوئے ہیں, وہ لے کے جا رہے ہیں. تو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, فرشتے بھی بھیج رہے ہیں.
میں اور آپ بھی پیش کر رہے ہیں. اب یہ درود نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اب اگر راستے میں اللہ چونکہ اس کا مرکز ہے مدینہ، بے شک بولو ویسے مکہ اور مدینہ دونوں ہی متبرک ہیں. بے شک قرآن بڑی کمال تعریف کر رہا ہے. یہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی پیش کر رہے ہیں اور اہل ایمان بھی پیش کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے اللہ کا درود بھی مدینے میں. اللہ اللہ بے شک بولو سارے مل کے بولو. اللہ فرشتوں کا درود بھی مدینے میں اور اہل ایمان کا درود بھی چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے ہوتے ہوئے پھر موٹر وے پہ چڑھ جاتے ہو. اللہ کی بارگاہ سے درود جا رہا ہے، تم جو درود بھیج رہے ہو. اچھا تم نے پہلے ہی کہہ دیا اللہم صلی علی، یا اللہ نیت تو ہم نے کر لی ہے لیکن ہم تیرے نبی کی شان کے مطابق درود نہیں پیش کر سکتے، اس لیے ہم تجھے عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی. اے اللہ تو ہی اپنی شان کے مطابق، نبی کی شان کے مطابق ہمارا درود بھی پیش کر. اللہ 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 بے شک بے شک یا رسول اللہ اب ذرا غور کریں، ایک روڈ ہے یہ آپ کا ڈرنگ روڈ کا، ایک ہے باہر شارع فیصل. یہاں آنے کے لیے یا یہاں سے اس پر چڑھنے کے لیے، حالانکہ یہ پاس سے گزر رہی ہے سڑک، آپ چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. ایک خاص پوائنٹ سے جا کر چڑھیں. اللہ اللہ بے شک جب تک وہاں نہیں پہنچیں گے آپ اس سڑک پہ چڑھ ہی نہیں سکتے. اللہ تو اللہ کا درود نبی تک، فرشتوں کا درود نبی تک. اللہ اب یہ جو اللہ نے کہا نا تم نہیں بھیج سکتے، تم مجھے کہو میں بھیج دوں. بے شک بس ساتھ ہی ادھر ہی آپ نے نیت کی، ادھر آپ کو انٹرچینج مل گیا. اللہ اللہ نعرہ تکبیر. یہ مجھے تھوڑا سا ٹائم پڑا، اس ساتھ ہی کام دے رہے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اچھا ماننا تو اللہ کو ہے نا، تو اللہ فرماتا جب مجھے مانتے ہو میں جو کہہ رہا ہوں بھیجو. اب ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ سستی کر سکتے ہیں، غفلت کر سکتے ہیں، کوتاہی کر سکتے ہیں، نادانی کر سکتے ہیں. ہم نے ایک طریقہ کار متعارف کروا دیا ہے کہ بھائی درود اس طرح بھیجو. ویسے تو چلتے پھرتے بھی بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دکان پر بیٹھے ہوئے بھی بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کے ساتھ باہر جا کر بھی تم پڑھ سکتے ہو. لیکن تمہیں ایک ٹائم فریم کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہم نے دیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر شام یعنی سورج کے غروب ہونے سے لے کر اس وقت تک جب بچے بھی جاگ رہے ہوں، خواتین بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو چکی ہوں اور آپ بھی کاموں سے فارغ ہو گھر آ چکے ہوں، غصہ کرنے کی بجائے، روٹھنے کی بجائے، ناراض ہونے کی بجائے، گالیاں دینے کی بجائے، جھوٹ بولنے کی بجائے، تم آگے جناب دسترخوان درود و سلام سجاؤ، باہر سے آؤ، باپ بیٹی، ماں بیٹا، بھائی بہن، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ماں کی گودوں میں تصور مدینہ کر کے یہ عقیدہ بنا کر کہ ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں، بے شک اور پھر نتیجہ یہ عقیدہ بنا کر کہ میری زندگی میں وہ رات آ جائے گی میں درود پڑھتے پڑھتے سو جاؤں گا اللہ اور درود والا نبی آ جائے گا. اللہ بے شک
आमिना के लाल ने फरमाया, लोगों अगर मैं कभी तुम्हारी ख्वाब में आ जाऊं तो ये न समझना कि ख्वाब है, जान लोगे वो मैं ही हूं। अल्लाह बेशक। अब आपने पढ़ा 2000 आधे घंटे में, 5000 पढ़ा, 10,000 पढ़ा। हमने जो नज्म नस्क बनाया है, आपको एक नंबर अभी मिल जाएगा, कुछ लोगों को मिला हुआ है। आपने दरूद पढ़ा, अपने घर का भी इकट्ठा किया, साथ वालों को भी इस तरफ लगाया, सारा इकट्ठा हो गया, 10,000 बन गया, 20,000 बन गया। आपने मैसेज कर दिया मरकज दरूद पर, वहां हमारे पास रोज 37 करोड़ दरूद जमा। आपने पढ़ा 2,000, आपने पढ़ा 5,000, आपने पढ़ा 20,000, आपने पढ़ा 1 लाख, आपने पढ़ा 10 लाख। लेकिन आप जब मरकज दरूद पर हमें भेज देंगे तो आप जब आपका दरूद पहुंचेगा वहां 37 करोड़ दरूद पहले ही जमा हो चुका होगा। अब आपके खाते में 2,000 नहीं रहा, 37 करोड़ बना। अब बताइए, जिस घर में 37 करोड़ दरूद का नूर, ज़रबे 10 नेकियां, ज़रबे 10 गुनाहों की माफी, ज़रबे 10 दर्जात की बुलंदी, ये अरबों के नूर का तसव्वुर करें। अब कारोबार उठ गया, अब रिश्ते जुड़ गए, अब दोस्तियां मजबूत हो गई। ये है वो दीन जिसे हमने अपनाना है। अच्छा, कुरान में जो तरतीब है, सल्लू दुरूद पहले है, वसल्लिमू तस्लीमा सलाम बाद में है। अब कलमे से हमने बात शुरू की थी, अल्लाह का नाम और कमली वाले का नाम, फिर हम आगे नमाज में आजान देनी जरूरी, आजान सुनी, अल्लाह का नाम, फिर रसूल का नाम, फिर इकामत पढ़ी, फिर अल्लाह का नाम, रसूल का नाम, नमाज पढ़ी, शुरू हुई नमाज अल्लाह अकबर से। अब नमाज में पढ़ते पढ़ते, सना पढ़ते, फातिहा शरीफ पढ़ते हुए, कोई सूरत पढ़ते हुए, रुकू करते हुए, सजूद करते हुए, क़ियाम करते हुए, अब हम पहुंच गए नमाज के आखिर पर। यहाँ आकर तरतीब वो नहीं, दरूद पहले नहीं है, सलाम पहले है। अब कहा को क्या कहे मौला? फरमाया वो कहो जो नबी ने मुझे कहा था। अल्लाह बेशक। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। और क्या कहे? आवाज आई, अब वो कहो जो मैंने नबी से कहा था। अल्लाह बेशक। देखना तरतीब बदल गई। सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, दरूद पढ़ो, सलाम करो। यहाँ सलाम पहले है। इस तरतीब की वजह क्या है? वजह यह है कि सलाम से जवाब आता है। मैंने आपसे कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपने क्या कहा? जो यहाँ नहीं बैठे उन्होंने मुझे कहा नहीं कहा, जो यहाँ नहीं है उन्होंने सुना ही नहीं, तो जवाब कैसे देंगे? अब अकीदा ये बनाना पड़ेगा कि नबी सुनते हैं। अल्लाह बेशक। अब नमाज में सलाम पहले करना है नबी को, ताकि तुम्हारा अकीदा ठीक हो जाए। जब नमाज में ये मान रहे हो कि नबी सुन भी रहा है और जवाब भी देगा, तो फिर हर दफा यही अकीदा रखना। एक छोटी सी बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं आप जब मदीने शरीफ जाए, हुजूर के हुजरे के सामने जाकर आप सलात व सलाम पढ़ें, हुजूर सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। अब जो नमाज के अंदर हम नबी को सलाम कर रहे हैं,
اگر سنتے نہیں تو نماز تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے نا یار. آپ کوئی سودا بیچ رہے ہو ملاوٹ کر دیں, یہاں تو ملاوٹ نہیں ہوتی. آپ کوئی بات کریں جھوٹ بول دیں, یہاں تو جھوٹ چلتا ہی نہیں ہے. اب اذان کے بعد اقامت کے بعد نماز کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کا سلام پہلے رکھا, تمہارا عقیدہ صحیح ہو جائے. اللہ اللہ اللہ, بے شک. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اور پھر کہا اب درود پڑھو, اور درود بھی کون سا پڑھو؟ درود ابراہیمی. یہ آپ ایسے ہی سنیت کے ٹھیکیدار بنے رہتے ہیں. کوئی کردار دکھاؤ نا یار, کوئی اخلاق دکھاؤ نا یار. بے شک بے شک. ان سب نے قرآن پڑھا, ٹھیک ہے نا, یہ سب جتنے بیٹھے ہیں کسی استاد نے پڑھایا یا خود پڑھ لیا؟ بولے. ایک باہو ہے جو کہتے ہیں میں نے تو یہ قرآن ماں کے پیٹ میں پڑھ لیا تھا. اللہ 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 اللہ, اللہ اکبر. ایک کملی والے آقا ہیں, اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن. نبی کو کسی سے قرآن نہیں پڑھا بلکہ اللہ نے انہیں پڑھا. اللہ اللہ, بے شک. اب جس کو نبی پڑھا دے گا, ابو بکر کو پڑھایا تو صدیق اکبر بنا دیا, عمر کو پڑھایا تو فاروق اعظم کر دیا, عثمان کو پڑھایا تو غنی کر دیا, علی کو پڑھایا تو مدبر قرآن بنا دیا, حسن کو پڑھایا تو خلیفہ اسلام بنا دیا, حسین کو پڑھایا تو نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی سنایا. اب آپ سب نے قرآن پڑھا, آپ کو جس نے پڑھایا کیا وہ ایسا پڑھایا کہ آپ بھی کسی کو پڑھا سکتے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا. بے شک بے شک. آپ نے پڑھا, کسی کو پڑھایا ہے کبھی؟ نہیں پڑھایا, کیونکہ آپ کو پڑھانے والوں نے بے ایمانی کی آپ کے ساتھ. اس لیے میں اپنے علماء کرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں, جس کو قرآن پڑھاؤ ایسا پڑھاؤ کہ وہ بھی قرآن کا قاری بن جائے. اللہ اللہ اللہ, بے شک. اب لوگ ملتے نہیں ہیں, آپ کیا کریں؟ علماء کرام کا کام ہے, مجھ سمیت دین کے جتنے ہم نوکر ہیں ہم لوگوں کے دروازوں پر دستک دیں. بھائی بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہو, اور جی ہم تو فیس نہیں لے سکتے, تم نے دعوے کے ساتھ کہنا ہے فیس میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, تمہارے بچوں سے کوئی فیس نہیں لیں گے. اور پھر آپ میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے کھلا رزق دیا ہوا ہے, اگر وہ علماء کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ آپ قرآن پڑھائیں, پیسے نہ مانگیں, آپ کو بھوکا ہم نہیں مرنے دیں گے. اللہ اللہ اللہ, بے شک. میرے بھائیوں, افسوس یہ ہے جن سکولوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہاں قرآن نام کی کوئی چیز ہی نہیں. آپ جتنے عاشق رسول لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں, پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں, میں کوئی سنی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو دین کی باتیں ہیں. اگر 10 لوگ مل کر اپنے علاقے میں ایک ایسا سکول کھول دیں جس میں قرآن بھی پڑھایا جائے. اب دیکھیں میرے نبی نے فرمایا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. اگر آج کی بیٹی کو ماں بننے سے پہلے تم قرآن پڑھانے کا انتظام کر دو, کل جب یہ کسی گھر کی بہو بنے گی, کسی بچے کی ماں بنے گی, ان بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. یہ ابھی تک جو آپ نذرانے دے رہے تھے شاید میں اس کی اجازت نہ دیتا, لیکن آپ
آپ محبت میں یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور میں اپنے اللہ سے یہ عرض کر رہا تھا، مولا تو مجھے توفیق دے دے۔ انہوں نے سارا دن غریبی کی، مزدوری کی، مشقت کی، جو ملا اٹھا کر یہاں دے گئے آج۔ یا اللہ تو انہیں رسوا نہ ہونے دے، اور یا اللہ جو ان کی امانت مجھ تک پہنچی ہے، میرے علماء، میرے ثنا خان، یہ قربانی کی بات ہے، یہ آیا ہوا پیسہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ آپ نے میرے لیے دعا بھی کرنی ہے اور خوش بھی ہونا ہے کہ باہو کا بیٹا حاجی عباس کا خون پیسوں کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، مدینے والے سے وفا کے لیے۔ اور اگر یہ آپ کا دیا ہوا پیسہ میں محفوظ کر کے، امانت کو محفوظ کر کے آپ ہی کے ان بچوں پر لگا دوں جو یتیم ہونے کی وجہ سے کل کسی سے بھیک مانگیں گے، حالانکہ کسی یتیم کو کھانا کھلانا بھی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو کسی بچے پر ترس آ جائے اور آپ اس کو کچھ دے دیں تو اگلے دن کون دے گا؟ اس سے اگلے دن کون دے گا؟ اس لیے ہم نے یہی سوچا ہے کہ جو ہم تک پہنچ جائے، یتیم ہے، غریب ہے، ہم اس کو سینے سے لگا لیں، تاکہ قیامت والے دن مدینے والا ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دے دے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، میں نے مسجد حسین بنائی ہے، ہم نے حسینیت کا پرچار سنا۔ ہم حسین پاک سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ میرا نبی ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ بے شک، میرے نبی نے اصحاب کو فرمایا اس سے میں محبت کر دوں، تم بھی اس سے محبت۔ اپنے غلاموں کو فرمایا میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ آج جو مسجد حسین میں نے بنائی ہے، اور مسجد حسین کی بنیاد میں دو اصول دیکھے میں نے، ایک سر سجدے میں کٹے تو سجدوں کا تعلق مسجد سے، اور کٹا ہوا سر نیزے کی انی پہ چڑھ کے قرآن پڑھے، قرآن کا تعلق بھی مسجد سے ہے۔ آپ کی مسجد کتنی وسیع کیوں نہ ہو جائے، اس میں اس قدر انتظام نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے مسجد حسین 25 ایکڑ میں بنائی ہے تاکہ اس کے وسیع صحن میں اسکول بھی ہو، کالج بھی ہو، یونیورسٹی بھی ہو، قرآن کا پیرا بھی ہو، بچیوں کے لیے پردے کا انتظام بھی ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب میں آپ کو 3 دعوتیں دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ خوشی سے کچھ بچے ہمیں دے دیں، لائق بچے دیں، ہم ان کی تربیت کریں، 3 مہینے کے بعد پھر یہی جلسہ کروں میں آپ کا، اور جو آپ کا بچہ میرے پاس آئے 3 مہینے کے بعد یہاں منبر رسول پہ کھڑا کر کے میں اسے کہوں تلاوت کرے۔ اللہ حضرات، اب میں چاہتا ہوں آپ مسجد حسین کی زیارت کر لیں تاکہ آپ کو یہ آگے سے ہٹ جائے۔ اب یہ درمیان والی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، یہ آپ جتنے بیٹھے تاکہ لوگوں کو یہ دیکھنے کا موقع ملے۔ اب مسجد حسین کی زیارت کریں اور پھر انشاءاللہ ہم درود و سلام پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے، میں آپ کے لیے کروں گا، آپ میرے لیے کریں گے۔ یہ سارے حضرات ایک دفعہ برِ صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری متعظ اللہ علیہ نے اٹھائی۔ انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی، فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی۔
غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچاؤ، اسے قرآن کے نور میں بسنا. رحمت یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل ازاں حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے. میں نے پہاڑی علاقے میں جنم لیا. وہاں نہ کوئی سکول تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج تھا. چوک کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو خیال آیا کیا میں ڈاکٹر بنوں گا. اپنے بابا سے سوال کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ٹوٹ گیا. پھر اپنے مرشد کی صدا سنی، ہے کوئی غریب جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، انجینئر بننا چاہتا ہو، پروفیسر بننا چاہتا ہو. اب انگلش میڈیم اسکول میں ہوں. ادھر عشق بابو بھی مل گیا، عشق حسین بھی مل گیا، عشق خدا بھی مل گیا. ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے. اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے. چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا. وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا. اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا. میرا نام ہے محمد وسیم. میرے ابو فوت ہو چکے ہیں. میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھانے نہیں تھا. ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے، اور کتابیں بھی فری لے کر دیتے ہیں، اور یونیفارم اور شوز فری لے کر دیتے ہیں. جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی. ادھر میں بڑا خوش ہوں. میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ سہارا دیا. ایسے ہزاروں یتیم، غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. آپ بھی ان بچوں کا ہاتھ تھامیے اور علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیجیے. آپ کے تعاون سے ان جیسے کئی بچوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں. تو آئیے ان بچوں کی مدد کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے. حضرات گرامی، اب یہ پروجیکٹ اس کے اندر 10,000 سٹوڈنٹس کی گنجائش ہے. آپ اگر 100، 200، 400 لوگ یہاں سے بچے لائیں، ہم بالکل خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، لے آئیں. اگر آپ ان کے اخراجات کر سکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کر سکیں تو بھی انشاءاللہ یہ جو آپ نذرانہ دیتے ہیں، چاہے اس کا نام نذرانہ ہو، چاہے اس کا کوئی نام ہو. میں نے پہلے ایک عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اور صدقہ
یہ میری امت کے غریبوں کے لیے ہے اور ہدیہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے، لیکن مجھے وہ شام کوئی نہیں یاد نبی کے گھر کی اور نبی کے آل کی گھر کی جب نبی کے گھر میں فاقہ نہ ہوتا ہو۔ ہدیہ بھی نبی کی بارگاہ میں آیا ہوا غریبوں پر ہی لگ جاتا ہے۔ بھائی پیری مریدی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ہر وقت دیتے رہو، پیری مریدی کا مقصد یہ ہے کہ دینے سے زیادہ تمہیں ملنا چاہیے۔ آپ کے بچوں کو ایک منزل پر پہنچانا میری خواہش بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ میری یہ خواہش ہے دوسری، جو بچے وہاں جائیں بسم اللہ۔ ہمارے پاس آپ کے لیے پرائمری پاس بچوں بچیوں کے لیے، میڈل پاس، میٹرک پاس، ایف اے پاس، بی اے پاس، ماسٹرز تک ہم ان کو پڑھاتے ہیں۔ عالم کورس، عالمہ کورس موجود ہے۔ حضرات و خواتین، اب آپ سے میری یہ گزارش ہے، یہاں سکولوں کی بھی کمی کوئی نہیں ہے، کراچی شہر میں نہ مدرسوں کی کمی ہے نہ یونیورسٹیوں کی کمی ہے، لیکن سوال تو پھر یہی ہے کہ آپ کی بیٹی جائے یونیورسٹی اور وہاں عزت نیلام کر کے آ جائے۔ میں سوال تو کر سکتا ہوں، آپ کی بیٹی کو اگر میں اپنی بیٹی نہ سمجھوں تو میرا تو ایمان نہیں مکمل ہوگا۔ کیا وقت نہیں آ گیا؟ کراچی کے غیور ساتھیوں، میں آج آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں، آپ کوشش کریں۔ ہم کراچی جو صرف ایک شہر نہیں ہے، صرف ایک صوبہ نہیں ہے، صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ پورا پاکستان کراچی کے اندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے کا رہنے والا کراچی کو صحیح پاکستان دکھا رہا ہے۔ اس گلی میں 10 گھر پٹھانوں کے ہیں، آگے 15 گھر پنجابیوں کے ہیں، 20 گھر انڈیا سے مائیگریٹ ہو کر آنے والوں کے ہیں، تو 3 گھر بلوچیوں کے ہیں، بروئیوں کے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، یہی تو میرے اور آپ کے دین کی اصل شکل ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان معصوم لوگوں کو گمراہ کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایک فرد، 100 افراد، آپ سارے ارادہ کریں، ہم کراچی میں بھی ایک ایسا پروجیکٹ کریں، اس کراچی شہر میں عشق رسول کا ایک گہوارہ بن جائے، جہاں میری قوم کی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو، جہاں قرآن کا پہرا لگا ہو، جہاں ہر بیٹی ماں بننے سے پہلے قرآن کی قاریہ بن جائے، عالمہ بن جائے۔ اس میں مجھے علماء کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ آپ جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پولیس آفیسرز ہیں، فوج کے آفیسرز ہیں، آگے بڑھیں اور ہم ہاتھوں سے ہاتھ ملائیں اور دنیا کو بتائیں کہ مسلمان اپنے نبی کی عزت و ناموس کے جھنڈے کے نیچے، ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سارے سلسلے دریائے محبت نبی سے نکلے ہوئے ہیں۔ دنیا میں یہ قانون ہے، نہر نکلتی ہے، زمینوں کو سیراب کرتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ صداقت کی نہر، یہ عدل و انصاف کی نہر، یہ شرم و حیا کی نہر، یہ تدبر قرآن کی نہر، یہ شہادت عظمیٰ کی نہر، یہ صبر و استقامت کی نہر، یہ سیراب کر رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے۔ یہ واپس آ کر سیراب کرنے والوں کو بھی ساتھ لے کر نبی کے درہ رحمت سے ملا دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک۔ میں آپ سب سے کہوں گا، بعض اوقات بندہ سوچتے یار یہ 100 روپے ہے، یہ 1000 روپے ہے، بھائی 100 والے اگر
माशाअल्लाह। ये हमारे रमजान साहब हैं माशाअल्लाह, मस्जिद हुसैन के लिए 50,000 पेश कर रहे हैं। जिनके पास हैं मैं कल ऐलान करके बड़े फायदे में रहे। अगर आप में से हर शख्स 50,000 लाख का ऐलान करता है अपने 10-20 लोगों से मिलकर, हथियार तो नहीं तो फेंक देने चाहिए, देने वाला तो वो है ना। अगर आप उसके नाम पर दे रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है, वो नहीं देगा आपको? आज मैं समझता हूँ माशाअल्लाह